خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 63 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جس خاتون پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے وہ باقی فیمنسٹوں سے قدرے مختلف ہیں۔ اب تک جو ہم نے گفتگو کی تھی اس میں سیاسی مسائل تھے، معاشی مسائل تھے، جنسی مسائل تھے، لیکن آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ان خاتون کا تعلق نفسیاتی مسائل سے ہے۔ یہ سائیکو انالسٹ تھیں، ان کی کتاب پرنسپلز آف انٹینسو سائیکو تھراپی اسکولز میں پڑھائی جاتی تھی، اور یہ نفسیات کا، سائیکو انالیسس کا اور سائیکو تھراپی کا ایک بہت ہی اہم نام ہے۔ ان کا نام ہے فریڈا فرام رائخمن، اور یہ اس وجہ سے بھی مشہور ہوئی کہ ان کی شادی جو ہے وہ ایرک فرام سے ہوئی، اور ایرک فرام بھی ایک سائیکو انالسٹ بھی تھے، سوشیولوجسٹ بھی تھے، ہیومنسٹ بھی تھے، وہ خود بھی بہت مشہور تھے، بلکہ بعد میں ان کی شہرت ان سے قدرے کم تھی، ایرک فرام کی شہرت ان سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ خواتین نے نہ صرف سیاست میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی، بلکہ انسانی نفسیات کو سمجھنے میں بھی ان کی ایک بہت کنٹریبیوشن ہے، اور مردوں سے یہ بھی ہم بات کریں گے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جو نفسیات ہے، جو ہم نے انیس نن کی بات کی تھی، ہم نے لو سلوم کی بات کی تھی، اسی حوالے سے یہ جو فریڈا فرام رائخمن ہے، انہوں نے بھی انسانی نفسیات، تھراپی اور ایک اچھا تھراپسٹ کیسے بنتا ہے اس حوالے سے بہت ان کی خدمات ہیں۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں کہ یہ 1889 میں پیدا ہوئی جرمنی میں، پھر یہ یورپ بھی گئیں، امریکہ بھی آئیں، دنیا کافی گھومی پھریں، اور کافی مسائل ناٹسی حوالوں سے بھی مسائل تھے۔ تو آپ کا اور جوش فیملی میں پیدا ہوئیں، لیکن بعد میں میرا خیال ہے بہت غیر روایتی قسم کی تھیں نظریاتی طور پہ۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کو اوور آل فریڈا فرام کا کیا ایک آپ کا تاثر کیا بنا؟ ڈاکٹر صاحب بڑی گفٹڈ کلینیشین اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں نا ایک ایجوکیٹر ہے، ایجوکیشن میں خصوصاً آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں اس لیے کہ آپ کا سبجیکٹ ہے، مگر مجھے ایسا لگا جیسے اچھا ایک بات اور بھی میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا یہاں بات کی جائے، یہ سارے ذہین لوگ جوش فیملی اور جوش ڈیسینٹ میں ملتے ہیں، لائک اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے، اس کو بھی ہم کبھی ایکسپلور کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا آرتھوڈاکس ریلیجن ہونے کے باوجود، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ بائنڈنگز کریٹ کرتا ہے اور وہ چیزیں نہیں ڈیولپ کرتا جو چیزیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ مگر فریڈا فرام نے مجھے خاصا کیا متاثر، وجہ اس کی یہی تھی کہ ایک تو میں دور بھی دیکھ رہا تھا، یعنی ارلی 20th سینچری کا دور ہے، اس دور میں جو اپنی بندشیں وہ نظر آ رہی ہیں، جرمنی جس دور سے گزر رہا ہے، فرسٹ ورلڈ وار سامنے ہے، اور یہ پہلی خاتون ہیں جو میڈیسن میں کرتی ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ ڈیف ہیں اور بینک میں ڈائریکٹر ہیں، اور والدہ جو ہیں وہ ٹیچر ہیں، اور عورتوں کی ٹیچنگ کی خاص طور پہ وہ ہیں کنونسڈ، اور ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں، اور پیرنٹس نے ان کو پڑھایا میڈیسن، اور یہ سائیکیٹرسٹ بنی، اور پھر جو کچھ بھی، تو آپ بات کی جائے گی پھر ہم ان کو ذرا اور بھی چیز۔ میرے لیے بلند اقبال صاحب امپورٹنٹ ایک بات یہ تھی کہ 1925 میں ان کے والد، جن کا نام ایڈولف تھا، انہوں نے سوئسائڈ کیا۔ اب ایک سائیکو انالسٹ کے لیے یہ ایک مطلب سمجھنے کی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اسی سال ان کی ملاقات ایرک فرام سے ہوئی، یہ دونوں ایک ہی سال میں، اور 1 سال کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ ہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک کرائسس سے گزری اور ایک منفی، ایک مثبت مطلب ایک ان کی زندگی میں آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس تمام تجربات کو، سانحہ کو ایبزارب کیا، اور اس کو پازیٹیولی، کریٹیولی اپنے پروفیشن میں یوز کیا، اور بعد میں ایک طرح سے ٹیچر تھی مطلب ہے، اور بعد میں مجھے یہ لگا کہ بہت ہی ایک ہمدرد اور بہت ہی کمپیشنیٹ۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں جو پتہ نہیں آپ کی علم میں آپ نے دیکھا کہ نہیں، جو سگمنڈ فرائڈ تھے، مطلب ان کی جو مین کنٹریبیوشن، سگمنڈ فرائڈ کا جو طریقہ علاج تھا وہ ایک بہت ہی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ، کہ آپ ہمارے کلینک میں آئیں، مطلب ایک بہت ہی شاہانہ قسم کا ایک کاؤچ ہے، میں نے دیکھا تھا ویانا میں ان کے کلینک بھی گیا تھا، وہاں ایک کاؤچ ہے جس پہ قالین بچھے ہیں، اگر آپ ان کا کاؤچ دیکھیں نا، فراڈین کاؤچ، ایسے لگتا ہے کوئی ایران، افغانستان، پاکستان کے وہ قالین ہے، آپ لیٹ جائیں اور گفتگو کریں، اور ایک اپر مڈل کلاس، اور ان کو انہوں نے کیا کیا کہ سائیکو انالیسز اور سائیکو تھراپی کے جو پرنسپل تھے، ان کو یہ لے گئی مینٹل ہاسپٹلز، وہ لوگ جو کہ بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا
کہ فرائڈ نے سائیکوٹکس کا علاج نہیں کیا, اسکیزوفرینکس, بائیپولر, ان کا انہوں نے کیا. تو انہوں نے ان اصولوں کو جو سائیکو تھراپی کے اصول تھے ان کو ماڈیفائی کیا تاکہ جو ایک ہی بہت ہی ورکنگ کلاس یا بہت ہی جو غریب اور جو بہت ہی مطلب ہے کہ سائیکوٹک لوگ ہیں ان کی کیسے خدمت کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے سائیکو تھراپی کا جو ہورائزن ہے اس کو بہت پھیلایا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو فرائیڈین انالیسس تھا کہ وہ شعور اور لاشعور کے درمیان, اڈ ایگو سپر ایگو, یہ ہیری اسٹاک سلیوان سے امپریس تھی جو یہ کہتے تھے کہ جو انزائٹی ہے وہ دو انسانوں کے درمیان بھی انزائٹی کریٹ ہوتی ہے. اگر ایک انسان سمجھے کہ وہ دوسرے کو جج کر رہا ہے, اس کا پریجوڈس ہے, ایک باعث ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے سائیکو تھراپی کو کیسے کنٹریبیوٹ کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب جو کہ یہ جوئش تھیں اور وہاں جرمنی میں اور نازی کا معاملہ تھا, تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ذات کو کیا بڑے فرق پڑے؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ بالکل, اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب انہوں نے میڈیسن کیا, میڈیسن کے سے فوراً بعد ہی فرسٹ ورلڈ وار کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, تو جو ٹراما سولجرز کو اور جو ٹراما ہیلدی ذہنوں کا سویلینز پر مینٹل ٹراما آیا, اس کے ایفیکٹس انہوں نے ان کے ساتھ جو ان کے انالسٹ تھے, کارل گولڈسٹین کچھ نام تھا ان کا, وہ ان کے ساتھ مل کر انالیسس اور ریسرچ کیا اس دوران. اور اس کے فوراً بعد پھر یہ آ گئیں فرینکفرٹ اور پھر میونک آ گئیں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پھر انہوں نے وہ پیشنٹس وغیرہ جو بھی سلسلہ ان کا چلتا رہا. اچھا, ایک اور بات میں نے دیکھا ہے کہ یہ مزاجن چونکہ کیتھولک تھی شاید شروع میں, تو انہوں نے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا تھیراپیوٹک, تو انہوں نے ٹوراپیوٹک کر کے اس کا نام رکھا, تو ٹورا تورات سے آیا تو اس کو اس طرح سے مرج کیا. تو وہ مجھے ایسا سمجھ میں آیا, مجھے نہیں معلوم کہ آیا کہ ایرک کے ساتھ ملنے کے بعد جب شادی ہو گئی ان کی یا ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوا, اس کے بعد ان میں ایک سوشلسٹ مزاج آیا اور ان کا دیکھنے کا انداز اور سوچنے کا انداز فرام کیتھولک ٹو سوشلسٹ ویو میں چلا گیا. مگر جہاں تک یہ ہے کہ برین ٹراما کے پیشنٹس کو اس وقت دیکھنا, یعنی برین انجری کے پیشنٹس کو دیکھنا, اور پھر بعد میں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو بیہیویئر ڈس آرڈر ہے, مینک ڈپریسو اور اسکیزوفرینیا اور ان کا سائیکو انالیسس, یہ سارا کا سارا. اور میرا خیال ہے ان کے اوپر خاصی تنقید بھی ہوئی کہ آپ یہ نہیں کر سکتی یا یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے مینجمنٹ میں, مگر انہوں نے کام کیا اس پہ. دوسری بات بلند اقبال سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جب یورپ گئی اور یورپ سے جب یہ امریکہ آئیں, تو امریکہ میں 1934 میں انہوں نے میری لینڈ میں چیسٹ نٹ لاج تھا, اور وہاں انہوں نے کاٹیج بنایا جو بعد میں فریڈرز کاٹیج کہلایا. وہاں پہ ان کا کلینک بھی تھا اور ان کا رہائش بھی تھی. تو یہ ایک طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں ایک مدر سپیریئر ٹائپ, مطلب ایک بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان اور بہت ہی خیال رکھنے والی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی, ایک تو سائیکو انالیسس ہے, ایک اپنی پرسنالٹی کا بھی انہوں نے بہت مطلب ہے شفقتی. ایک بات جو کنٹروورشل ہے جو اب لوگ بھول جاتے ہیں, انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا جو بعد میں غلط ثابت ہوا, لیکن ایک زمانے میں بہت مقبول ہوا. اور وہ کانسیپٹ یہ تھا, ان کا خیال تھا کہ جو اسکیزوفرینک بچہ ہوتا ہے اس کی جو پیتھولوجی ہے, اب تو بائی کیمیکل اور بایولوجیکل فیکٹرز ہیں, ان کے زمانے میں چونکہ بایولوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ بچے کا جو ماں سے تعلق ہے, تو ماں جو ہے وہ بچے کو ڈبل میسیجز دیتی ہے, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. تو انہوں نے کانسیپٹ ڈیولپ کیا اسکیزوفرینوجینک مدر, جو ایک زمانے میں بہت پاپولر ہوا, اور لیکن مائیں بہت obviously پریشان اور اپسیٹ. بعد میں یہ ثابت ہوا کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اپنے اس دور کے حوالے سے, سمجھنے کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ذہین, بہت ہی جینیس اور بہت ہی اندر کی بات کرتی تھی. تو یہ بہرحال یہ میرا پرسنالٹی کا. تو آپ کی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کا کیا تاثر کیا بنتا ہے, آپ کا کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ تو خیر اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ شروع میں بات ہوئی, بڑی اچھی کلینیشین بھی تھی, نہیں تھی, بڑی کریٹیو بھی تھی, اور اچھا ویسے بھی ان کا رجحان تھوڑا میوزک اور آرٹ کی طرف بھی تھا, تو ایک کریٹیو ایسپیکٹ نظر آتا ہے. دوسری ایجوکیٹر بہت بڑی تھی, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس دوران مسلسل ان کے لیکچرز اور ان کی جتنی بکس ہیں وہ میں دیکھا تھا موسٹلی جو تھی وہ ٹیکسٹ بک انداز کی, یا بہت جسے کہتے ہیں فوکس تھی سائیکو انالیسس کے اوپر ہی, وہ تو چیز نظر آتی ہے. اچھا, میں اور ایک بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس ڈائمینشن کے علاوہ بھی, کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ امریکہ آ گئیں, بیچ میں یہ اپنے سوئٹزرلینڈ گئیں اور کچھ عرصے وہاں بارڈر پر بھی رہیں جب جرمنس آ گئے تھے, اور اس کے بعد پھر یہ امریکہ شفٹ ہو گئیں, اور ایرک سے ان کی پھر میرا خیال طلاق بھی ہو گئی 1942 اور 43 میں, اور پھر ان کے کوئی بچے بھی نہیں ہوا, ساری زندگی یہ کام کرتے رہی. اب بالآخر ایٹ دا اینڈ میرا خیال ہے کہ وہ بیچاری بحری ہوتی چلی گئیں جیسے ان کے ماں باپ تھے, اور وہ بڑا فرسٹریشن تھا, لیکن اس کے باوجود یہ بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی رہی, الٹیمیٹلی
ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی. مگر میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ تو ان کی لائف ہسٹری ہے, آپ ضرور ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا اور بھی. میں مگر ایک اور پارٹ پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جب ہم واپس آئے, خصوصاً ایرک کے حوالے سے, کہ ایرک کیونکہ خود ایک بہت بڑے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ایرک فرام جو ہے وہ خود بہت بڑے ایک سوشل فلاسفر تھے اور سائکیٹرسٹ تھے, ان کا بھی میڈیسن کا بیک گراؤنڈ تھا. تو ان کے ایسپیکٹس کیا تھے اور ان کے فرائڈ سے کیا ایک چل رہا تھا سلسلہ. اور دوسرا میں مذہب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین دیکھیں کہ مذہب کے حوالے سے, کیونکہ مذہب کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو جائیں گی, لیکن ہم اسپیشلی ہم سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو پہ زیادہ بات کریں گے. پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم اور موضوع پر بات. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات دیکھیں یہ ہم جو ٹریڈیشنل فیمنسٹ ہیں, جو پولیٹیکل, ہم اس سے تھوڑا ہٹ کر فریڈا فرام رائخمن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان فیمنسٹوں نے نفسیات میں, ادب میں, آرٹ میں, ان میں بھی بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 63 پیش کر رہے ہیں. اور آج ہم فریڈا فرام رائخمن کے بارے میں, ان کے حوالے سے, جو کہ ماہر نفسیات تھیں اور ان کا عورتوں کی اور خاص طور پہ انسانی نفسیات پہ ایک بہت گہری نگاہ تھی. تو بلند اقبال صاحب آپ بتائیں کہ جو ایرک فرام, آپ کا تاثر کیا ہے کہ ایرک فرام سے جو ان کی دوستی تھی, محبت تھی, شادی تھی, وہ 1900 میں, ان سے کوئی 11 سال چھوٹے تھے, 1900 میں پیدا ہوئے, 1980, یہ تو جلد فوت ہو گئی 57 میں, وہ 1980 تک زندہ رہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو تعلق ہے, اس کا سماجی, فلسفیانہ اور نفسیاتی حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ایرک فرام کو ہمیں تھوڑا بہت دیکھ لینا چاہیے. بڑے سائکیٹرسٹ تھے, بڑے سوشل انٹلیکچوئل تھے, اور ایک انڈیویجول جو ہے اس کی کمبینیشن کو وہ بایولوجیکل اور کلچرل کمبینیشن سے تشبیہ دیتے تھے. اور وہ مزیدار بات یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ سوشل اسٹرکچر جو ہے اس میں کس حد تک سین ہے ذہنی طور پہ. تو وہ کہتے تھے کہ ہیومن جو مین ہیں وہ, میں ان کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ دے شوڈ کریٹ اے بیلنس سوسائٹی آف دی سین انڈیویجول, بہرحال. تو وہ ایک ان کا نقطہ نظر تو ہے. مگر میں یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ جہاں اور بہت سی باتیں ہیں, میں تھوڑی سی بات ریلیجن کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ ریلیجن, ہم جب 19th سینچری سے اگر بات کریں یا لیٹ, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے میں ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اسٹرکچر اسپیشلی کرسچینٹی کے حوالے سے, لیکن جنرل ریلیجن کے حوالے سے ڈیولپ ہوتا چلا گیا تھا. یعنی کہ بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ, میں کہوں گا کہ سوشلی بھی اور سائیکالوجیکلی بھی اور فلاسفیکلی بھی, اور اس کے اوپر ایک بڑی پریسائزلی اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. اب ظاہری بات ہے وہ تو پوری وائبریشن ہے اینتھروپولوجیکلی بھی اور تمام, وہ بہت بڑا ڈائمنشن بن جائے گا. مگر چونکہ ایرک فرام کی بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بھی انر سرکل ہے ریلیجن کا, یہ ایک آؤٹر سرکل ہے. آؤٹر سرکل مین انسٹیٹیوشنائز جو ہوا وہ فرام ٹرائبل ایریا سے, اسکول آف تھاٹ سے, اور انر سرکل جیسے کہ جو بھی ہے, جو بھی اس کی ایتھکس ہیں, ویلیوز ہیں, جو بھی اس کے جس کو ہم متھ کہتے ہیں یا ریچولس کہتے ہیں, وہ جس طرح سے اسٹرکچر ڈیولپ ہوا, ہاریزونٹل وے بھی اور ورٹیکل بھی. یعنی مذہب نے نہ صرف ہماری زندگی کا پورا بوجھ اٹھایا ہوا ہے بلکہ موت کے بعد کی زندگی کا بھی بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو وہ سارا کا سارا جو ڈیولپ ہوا 20th سینچری میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نیپولن صاحب آتے ہیں مصر تک, اور وہ وہاں سے اسکالر اور فلاسفرس اور پورا کا پورا ایسٹرن سیکرڈ ریلیجن کا جو پورا کا پورا ایک تہذیبی تناظر ہے وہ ویسٹرن مائنڈ کو مل جاتا ہے, اور ویسٹرن مائنڈ سوچنا شروع کرتا ہے اور اس کو کلچر سے جوڑتا ہے. جب ہم ایرک فرام کی فلاسفی ہمیں سمجھ میں آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایرک فرام جو ہے وہ آبجیکشن کرتا ہے فرائڈ کے اوپر, جو اس نے ایڈیپس کمپلیکس کا کانسیپٹ دیا تھا نا, کیا تھی ان کی کتاب ٹوٹم اینڈ ٹیبو, اس میں, اور ایلیوژن, فیوچر آف ایلیوژن کے اندر. تو اس کے اوپر وہ آبجیکشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہاں کچھ گڑبڑ ہے آپ کے پاس سے. آپ اس ڈیزائر کو جو آپ سیکچوئل اسے ملا رہے ہیں ایڈیپس کمپلیکس کو, وہ اصل میں ایک بڑی انوسینٹ اور بہت ہی جس میں گریوٹی ہے ڈیزائر میں, کہ آپ ایک پروٹیکٹیو فادر چاہتے ہیں, یہ وجہ ہے. اور فرائڈ صاحب آپ کے پاس سے یہ ساری باتیں ٹھیک سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ ایک ٹرائب کا سردار ہونا چاہیے اور اس کا کنٹرول ہونا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ, اور جو بھی ایڈیپس کمپلیکس کا اسٹرکچر یقیناً ناظرین جانتے ہی ہوں گے.
اس میں بدھازم نہیں ٹکراتا ہے کیونکہ بدھازم کے اندر فادر گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو وہ چیز ذرا الگ ہو جاتی ہے اور فرائڈ صاحب کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. تو یہ جو چیز میں دیکھ رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ میری اس میں ضرور مدد کریں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے کہ ریلیجن کا کانسیپٹ کہاں کہاں پر کس کس شکل میں بکھرتا اور سمٹتا نظر آتا ہے. بہت آپ نے عمدہ نقطہ اٹھایا ہے جو میں سمجھوں مولانا اقبال صاحب کہ انہوں نے جب فرائڈ, یہ واحد ایرک فرام ہے جنہوں نے فرائڈ کو بھی اسٹڈی کیا اور مارکس کو بھی, جی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرائڈ نے اس کو سیکشول, وہ کہا کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے عشق میں گرفتار ہے اور باپ سے جیلس ہے, یہ ان کا ایک انہوں نے کہا کہ باپ جو ہے وہ ایک ڈومینیٹنگ, اس کو ایگریشن کے ساتھ, اس کو کنٹرول کے ساتھ, اس کو سوشل سٹرکچر کے ساتھ, تو چونکہ وہ والد ایک ڈومینیٹنگ فگر ہے اور بچہ اس سے ٹکراتا ہے, اس کے ساتھ کانفلکٹ میں آتا ہے, تو یہ بیسیکلی کانفلکٹ بچے اور باپ کا ہے جس میں وہ اپنی مدد سے ماں سے مدد لیتا ہے, تو ماں اس کو ہیلپ کرتی ہے چونکہ وہ مظلوم ہے یا کمزور ہے یا ویک ہے. تو یہ کہ انہوں نے ایک ڈائمنشن کریٹ کی. دوسری ایرک فرام نے جو میں سمجھا, انہوں نے کہا کہ ہم مذہب کو, جو مذہبی عقائد اور جو روایتیں ہیں, ان کو ہم سوشل کلچرل حوالے سے دیکھیں. تو انہوں نے مذہب کی ایک سیکولر ڈیفینیشن, ایک سیکولر انٹرپریٹیشن, تو انہوں نے ان کی کتابیں ہیں, انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو, عیسیٰ کی اور موسیٰ کی جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ایز اے ریفارمر کے دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جینوئن کنٹریبیوشن ہے کہ ہم مذہب کو ایک سیکولر حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے کھل کر کہا کہ میں ہیومنسٹ ہوں, ان کو ہیومنسٹ کے ایوارڈ ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرک فرام کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں اور ان کی جو دوستی ہے, انہوں نے مل کر اگر ہم ان دونوں کی کنٹریبیوشن کریں تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن. اسی طرح جو میں ذکر کر رہا تھا کہ فریڈا فرام رائخمن نے ایک کتاب لکھی, تو پرنسپلز آف انٹینسو سائیکو تھراپی, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو ہم فریڈا کی طرف دوبارہ آتے ہیں, تو آپ کو فریڈا کا جو نظریات ہیں, خیالات ہیں, کیونکہ جوئش بیک گراؤنڈ ہے, پھر کرسچن انفلوئنس ہے, لیکن آپ کو کیا لگا کہ ان کے اپنے مذہبی اعتقادات اور نظریات اور خیالات کس طرح تھے؟ فریڈا فرام خود کتنی لبرل تھی؟ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ شروع میں تو کیتھولک تھیں لیکن بعد میں لبرل ہوتی چلی گئیں یا سوشلسٹ اسٹرکچر ان کا ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اب اس پر ایرک کے اثرات ہیں یا ویسی ان جنرل آئی ڈونٹ نو, میں اتنا میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکا, لیکن مجھے ایسا گمان ہوا کہ شی از بیکم مور سوشلسٹ آفٹر موونگ ٹو اسٹیٹس اور ایسا. لیکن مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں گے, مجھے اس بارے میں آپ ضرور بات کیجیے گا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائیکالوجی کے جو ٹولس آپ تو کر رہے ہیں پریکٹس, so how do you find her like she's helpful for your or you know something? میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بہت جو ان کی میجر کنٹریبیوشن ہے کہ ایک اچھا تھراپسٹ بننے کی کیا خصوصیات, جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو ایک گڈ لسنر ہونا چاہیے, کہ جو لسننگ کی ہے, کیونکہ ہمارے بہت ڈاکٹر نے باتیں بہت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, جو اگر آپ سائیکو تھراپسٹ ہیں تو آپ خاموش رہیں اور مریض کو بات کریں, سنتے رہتے ہیں. تو اچھا لسنر سامنے اچھا ہونا چاہیے, ان کی بات سنیں. دوسرا یہ کہ وہ مریضوں کی ایک ریسپیکٹ ہے. ہمارے یہاں جو نا جو ٹریڈیشنل ہے کہ یار میں سپیریئر ہے, بچہ وہ غریب اور مزدور اور اس طرح کا جو نا, تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک ریسپیکٹ ہو. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے مریضوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کی نیڈز پوری کرتے ہیں, تو آپ کو اپنی نیڈ, یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تھراپسٹ کو اپنی نیڈز کا خیال رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سلیپ کی نیڈ, اگر آپ ساری اچھی نیند نہیں آئے گی تو آپ تھکے ہوں گے اور آپ اونگ رہے ہوں گے اگر مریض بات کر رہا ہے, تو آپ اپنی تھکاوٹ کا, اپنی نیند کا, اپنی سیکشل نیڈز کا, اپنی لونلینس کا, کہ یہ نہیں کہ آپ کے کوئی دوست یار نہیں تو آپ اپنی سوشل نیڈز جو ہے نا وہ مریضوں سے پوری کر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ تھراپسٹ کو اپنی فزیکل, ایموشنل, سوشل نیڈز ہوں اور اس کے اندر ایک سیکیورٹی ہو, اس کے اندر ایک اعتماد ہو, تاکہ مریض کے لیے وہ ایک آئیکن, ایک رول ماڈل بنے کہ یار یہ میرا تھراپسٹ جو ہے وہ اس کی عزت کرے, اس کا احترام کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک نئی بات تھی, یہ فرائڈ نے اور کسی نے بات نہیں کی کہ تھراپسٹ کی اپنی جو ذاتی زندگی یا اس کی جو پرسنل لائف ہے یا سوشل لائف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن. دوسری بات جو ان کی یہ ہوئی کہ ان کے جو مریض تھے ان میں ایک رولر مے تھے جو بہت بعد میں وہ بھی بہت بڑے فلاسفر بنے, اور ایک جوین گرین برگ تھی جو ان کی مریضہ تھی, اور اس نے ایک کتاب لکھی, ایک ناول لکھا آٹو بایوگرافیکل,
وہ بعد میں بہت مشہور ہوا, بہت بیسٹ سیلر بنا. اس کا نام تھا I never promised you a rose garden. یہ بہت ہی مطلب ہے کہ لاکھوں جس میں ملینز آف کاپیز بنی. اس میں ایک کردار ہے ڈاکٹر فریڈ کا, جب فرائڈ جو ایسے, وہ اصل میں یہ جو فریڈا فرام ہے انہوں نے فریڈا کو فریڈ کر کے بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے سائیکائٹرسٹ یا نیورولوجسٹ جو ہے نا, ہو سکتا ہے وہ پبلک اوپینین میں نہ ہوں, تو ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ ان کے مریضوں کے تھرو, ان کی کتابوں کے تھرو ایک جو نا مطلب ہے کہ پبلک فورم بنا. تو اب سوال یہ ہے کہ چاہے کوئی ڈاکٹرز ہوں اور یا فلاسفرز ہوں, تو ایرک فرام بھی اور یہ بھی صرف سائیکیٹرک حلقوں میں نہیں بلکہ جنرل پبلک اوپینین میں ان کا ایک بہت رول ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو مذہب یا ثقافت یا کلچر جو ہے اس کا نفسیات کے ساتھ کیا جوڑ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں فرائڈ کے آنے کے بعد ان سب لوگوں نے سائیکالوجی کو پاپولر بنایا, جیسے یونگ نے انٹروورٹ ایکسٹروورٹ, یہ جو ہے ہیری اسٹاک سلیوان, ان کا الفاظ تھا دا سگنیفیکنٹ ادر. تو یہ الفاظ لوگ جانتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ اس کا اوریجن کیا ہے. جیسے اب ایک عام مطلب عام جو کینیڈینز ہیں وہ سگنیفیکنٹ ادر کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا شوہر یا بیوی اسپاؤس نہیں ہے, سگنیفیکنٹ ادر ہے, لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ ہیری اسٹاک سلیوان کی کوائن کردہ ٹرم ہے. تو یہ جو تھی یہ سلیوان فرائڈ کی پہلے تھی, پھر سلیوان کی وہ تھیں, پھر ایرک فرام سے متاثر ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کئی جو دیو کامت مطلب جو تھے, بہت مطلب جو نابغہ روزگار تھے, ان سے انہوں نے استفادہ کیا اور اپنی ذات کو اس میں شامل کیا اور بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا. تو ہم وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے, تو آپ آخر میں کوئی فائنل کامنٹ اگر ان کے بارے میں آپ کہنا چاہیں. میں بجائے اس کے چاہوں گا کہ وقت چونکہ ختم ہونا تھا, آپ مجھے بتائیے, آپ نے ان پر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور میں نے اور کچھ اس حوالے سے کچھ چیز آپ چاہ رہے تھے, کوٹیشن مجھے ان کی ضرور ذرا ہمارے ناظرین کو. ہاں, وہ بہرحال وہ جو کتاب ہم نے جو پرنسپلز آف انٹینسو سائیکو تھراپی, وہ میں ایک اور بات اس میں بتا دوں کہ جو میرے لیے بہت دلچسپ تھی. انہوں نے کہا کہ اگر جو ایک اچھا تھراپسٹ ہے اس کو ہاسٹائل فیلنگز کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ بات کہ مریض جو ہے وہ اپنے باپ سے, دادا سے, جو وہ فائنلی تھراپسٹ کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے, اس سے غصے ہوتا ہے, اس پر اپنی ہاسٹیلٹی وہ کرتا ہے. تو اگر تھراپسٹ انسیکیور ہے تو وہ ناراض ہو کے خود ناراض ہو گیا اور تھراپی ختم کر دی. لیکن اگر وہ میچور ہے اور وہ مطلب ہے ہیلتھی, اس کی ڈیفینسز ہیں, تو وہ مریض کی غصے کو, نفرت کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ قریب آنا چاہتا ہے. قریب آنے کے لیے, وہ انٹیمیسی کے لیے, کلوزنس کے لیے وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے. تو اس کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے تھراپسٹ, اگر ہمارے کو سننے والے جو سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ ہیں, ان کو یہ جاننا کہ مریض کی باتوں کو آپ, جیسے آپ باپ ہیں, بچہ بعض دفعہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے, تو لیکن آپ جانتے ہیں کہ بچہ اس وقت ناراض ہے تو آپ اس کو لائٹلی لیتے ہیں, آپ اس کو دل پہ نہیں لیتے, ناراض ہوتے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں, تو میں نے ان کو چنا, تو میں نے سمجھا. تو اب ہم خواتین و حضرات فریڈا فرام رائخمن کی گفتگو ختم کرتے ہیں. اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ہم جو ہے وہ ورجینیا وولف کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے بات کریں گے, اور پھر ہم فریڈا کیلو کے حوالے سے بات کریں گے, آرٹ کے حوالے سے, تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس میں پولیٹیکل اسٹرگل تو اپنی جگہ ہے, لیکن نفسیاتی اور جو فائن آرٹس ہے ان کی بھی کنٹریبیوشنز ہیں. تو یہاں ہم آج اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. چونکہ ہم کینیڈا میں ہیں اور شام ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. She knows who she is. She knows who we are. How tough this pandemic has been, and what needs to be done to get us back on track. Andrea Horvath is a fighter for people, for workers on the front lines, families trying to find a home they can afford,
seniors who deserve better care, and kids needing safer schools and a future to look forward to. Fierce, loyal, optimistic. I'm Andrea Horvath. I'm proud to be on your side. A message from Ontario's NDP. Amazing opportunity to buy detached house.